جناب احمد بلالہ صاحب MLA، جناب معظم خان صاحب MLA، جناب وراثت رسول خان صاحب MLA، جناب امین الحسن جعفری صاحب MLC، اور میرے ساتھی کارپوریٹر، مجلس کے صدر و متمدین، میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پسا پردہ بیٹھ کر سننے والے میری عزت ماں اور بہنوں، آج کا یہ احتجاجی جلسہ اعظم پورہ چوراہا پہ ہے جو حلقہ ملک پیٹ کانسٹنسی میں آتا ہے۔ آپ بخوبی واقف ہے، مجلس اتحاد المسلمین پچھلے 53 سال سے آپ کی خدمت کرتے ہوئے آ رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین فخر ملت جناب عبد الواحد اویسی صاحب نے یہ سوچا، ہندوستان آزاد ہونے کے بعد میں مسلمانوں کے لیے ایک دستور بنایا گیا ہے، اس دستور کے اندر مسلمانوں کے حقوق ہے۔ چونکہ مجلس اتحاد المسلمین فخر ملت نے یہ سوچا، اگر ہم مسلمانوں کی دستور کے لیے ایک سیاسی جماعت کیوں نہ بنائے، اگر یہ سیاسی جماعت جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑے گی، یہ مسلمانوں کے حقوق دلانے کے لیے نمائندگی کریں گی، تو سرزمین دکن کے اوپر فخر ملت نے مجلس اتحاد المسلمین کا دوبارہ آیا کیا۔ چونکہ فخر ملت وکیل تھے، وہ جانتے تھے، ان کو آنے والے دنوں کی تکالیف سے وہ واقف تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا جب دوبارہ آیا ہوا تو آپ بخوبی واقف ہے، مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ آپ کے بیچ میں رہا اور آپ کی خدمت کرتے آئی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین چاہے بلدیہ ہو، اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو یا کونسل کے اندر ہو، ہمیشہ آپ کی آواز اٹھاتے جاتی ہے۔ اگر فرض کیجئے آپ یہ سوچئے، یہ 53 سال پہلے اگر یہ سوچ نہیں ہوتی تو آج دکن کے مسلمانوں کا کیا حال ہوتا تھا۔ ہم جانتے ہیں دوسرے جماعتوں میں بھی مسلمان ہیں، مگر ان کی حالات کیا ہے؟ ان کی حالات یہ ہے کہ وہ سیاسی مسلمان کہلاتے ہیں، کیونکہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مسائل اسمبلی میں بولے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے مسلمانوں کے مسائل پارلیمنٹ میں بولے، چونکہ وہ خود اتنے کمزور ہے۔ میں بحیثیت ڈپٹی میئر پچھلے 1.5 سال سے میں رہ کے دیکھتا ہوں، چونکہ ہم مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہے، اور اس کے علاوہ ہم الحمدللہ ہم ایسی امت میں سے ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ ہم کبھی زندگی میں ان لوگوں کے پیچھے جھکتے نہیں ہیں۔ خاص طور سے کبھی کبھی مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارے سرکاری مسلمان جب کوئی فوٹو کے اوپر ناریل پھوڑتے ہیں، نعوذ باللہ اتنا افسوس ہوتا ہے۔ اگر آج سے 53 سال پہلے یہ چیز نہیں سوچی جاتی تو ہر مسلمان کو یہ فرقہ پرست لوگ ہمیشہ جھکا دیتے تھے، مگر الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم رہا، یہ دور اندیشی تھی، یہ سیاست کی دور اندیشی تھی۔ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین ایک آج اب کی اپنی جماعت بن چکی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا ہر نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں مجلس اتحاد المسلمین کا سپاہی ہوں، ہر بزرگ یہ سمجھتا ہے کہ میری عمر 18 سال ہے، میں مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کام کروں گا۔ چونکہ مجلس اتحاد المسلمین جب بھی جیتی ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا ہر سپاہی یہ سمجھتا ہے کہ جیوں گا تو شیر کی زندگی جیوں گا، اگر دنیا سے جاؤں گا تو مجاہد کی زندگی کے مجاہد کی موت لے کر جاؤں گا۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ہر ہمیشہ جانتی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1999 کے اندر جب اکبر الدین اویسی صاحب نے ایک الیکشن لڑا جس حلقے کا نام تھا چندرائن گٹا، لوگ کہنے لگے کیا یہ نوجوان لڑکا آخر ایسے بڑے مقابلہ کرے گا؟ تو الحمدللہ مجلس کے جامع سپاہیوں نے ساتھ دیا، خاص طور سے میرے بارکس کے لوگوں نے ساتھ دیا، جو عرب بھائیوں نے ساتھ دیا، دے کر یہ بتا دیا ہم کو اکبر الدین اویسی چاہیے، ہم کو اکبر الدین اویسی چاہیے۔
چونکہ چندران گٹے کے لوگ جانتے تھے اکبر صاحب کی قابلیت کے بارے میں، معلوم تھا ان کو، جب سے مجلس اتحاد المسلمین قائم ہوئی آج تک الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، کبھی اویسی خاندان کو شکست نہیں ہوئی۔ یہ کرم ہے میرے پاک رب الپاک کا، جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ خاندان قوم کی خدمت کر سکتا ہے۔ اسی طرح خاص طور سے اسد الدین اویسی صاحب جب 2004 کے اندر پارلیمنٹ کا الیکشن آیا، سالار محترم نے یہ محسوس کیا کہ میری صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، اسی لیے میں میرے نوجوان بیٹے کو اس حلقے سے امیدوار بناؤں گا، تو عوام نے لبیک کہا اور یہ سوچا کہ آئیے اسد الدین اویسی صاحب کو ہم یہ موقع دیں گے۔ تبھی بھی دشمنوں نے ایک عجیب و غریب سازش رچائی۔ ہر سازش کے اندر یہ دشمن یہ سوچتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنا۔ وہ ٹائم پہ تمام دشمن اکٹھا ہو گئے اور یہ سوچنے لگے ہم کوئی ایسے امیدوار کو ٹھہرائے جو اسد الدین اویسی سے مقابلہ کرے، چونکہ ان کی ہمت نہیں تھی۔ سالار محترم جب الیکشن لڑتے تھے تو لوگ ڈرتے تھے، یہی سوچے کہ اسد الدین اویسی ایک نوجوان ہے، شاید تجربہ نہیں ہوگا، اس کے لیے ان لوگ ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ کو تلاش کرے۔ اس کینڈیڈیٹ کو ان کے دماغ میں یہ آیا، چونکہ ٹانڈور بخارآباد چورلا بھی حیدرآباد پارلیمنٹ میں آتا تھا، تو فلم اسٹار کو لانے کا ان لوگ سوچے۔ یہ لوگ یہ سوچے کہ وجے شانتی کو حیدرآباد پارلیمنٹ سے بی جے پی کا امیدوار بنایا جائے۔ وہ اعلان ہوتا ہے بی جے پی کا، جب وجے شانتی الیکشن کا اعلان کرتی ہے تو یہی اعظم پورہ چورستے سے نوجوان خوش ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد پارلیمنٹ، جب یہ کانسٹیٹنسی حیدرآباد پارلیمنٹ میں نہیں تھی تو چلو ہم سب جا کے حیدرآباد پارلیمنٹ میں کام کریں گے اور یہ بتا دیں گے کہ جب بھی نتیجہ نکلے گا تو انشاءاللہ وجے بھی ہماری ہوگی، وجے بھی ہماری ہوگی۔ دوسرے نوجوانوں نے کہا کہ بے شک وجے ہماری ہوگی، شانتی ہماری ہوگی، شانتی ہماری ہوگی، یہ نوجوانوں کا خیال تھا۔ اسی طرح جب 2009 کا الیکشن آیا، صدر محترم نے یہ محسوس کیا کہ ملک پیٹ کانسٹیٹنسی جو ایک ایسی کانسٹیٹنسی بنی ہے جہاں سے مجلس اتحاد المسلمین جیت سکتی ہے، نمائندگی کر سکتی ہے۔ صدر محترم نے گہرائی سے سوچا، اس کے بعد صدر صاحب کو یہ خیال آیا کیوں نہ ایسی کانسٹیٹنسی کو کوئی ایسے نوجوان کے بھاگ دوڑ دے۔ اس کے بعد میں صدر صاحب سوچے کیونکہ میرے عرب بھائی کو یہ کانسٹیٹنسی کی ذمہ داری دیتے ہیں، جبکہ نظام فوج کے اندر جب نظام کو فوجیوں کی ضرورت تھی وہ ٹائم پہ عرب یمن سے بلائے تھے۔ اس کے بعد میں آج جو بارکس کہتے ہیں، پہلے زمانے میں اس کو بیرکس بولتے تھے، یہ بیرکس کے اندر تمام عربوں کو رکھا، اس کے بعد ان کو حیدرآباد کا مورچہ دیا۔ اسی طرح اسد الدین اویسی صاحب نے یہ محسوس کیا کہ احمد بلالہ یہاں کے لیے سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ یہ ملک پیٹ کی عوام نے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی دلا دیا۔ اس کے بعد آج یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بے شک صدر محترم کی یہ دور اندیشی تھی، آج جو احمد بلالہ کو یہاں سے ایم ایل اے بنائے ہیں، انہوں ہر ترقی کام میں سب سے آگے ہے، روز نوجوانوں میں رہتے ہیں، روز میرے ماں اور بہنوں کی خیریت پوچھتے ہیں، اپنے حلقے میں ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہی وہ احمد بلالہ ہے جو آپ کے ایم ایل اے کی حیثیت سے اس جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے آپ کارنامے بخوبی واقف ہے۔ جب یہ اکبر الدین اویسی صاحب پہ 30 اپریل کو 11:11 بجے حملہ ہوا تو کئی طریقے کے باتیں ہوئے، مگر آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکبر الدین اویسی صاحب کو صحت سے رکھا اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اکبر الدین اویسی صاحب آپ کے ہمارے بیچ میں آئیں گے اور اسی بارکس گراؤنڈ پہ تقریر کر کے بتائیں گے کہ اکبر الدین اویسی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔
اکبر الدین اویسی سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہی اکبر الدین اویسی ہے۔ اس بیچ کے اندر احتجاجی جلسے چل رہے تھے، کچھ جلسوں میں مجھے بھی تقریر کرنے کا موقع ملا۔ کل قلعہ گولکنڈہ میں جلسہ تھا تو ایک نے مجھ سے کہا، جب میں واپس آ رہا تھا میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا بھائی آپ کی زبان بہت صاف ہو گئی۔ میں پریشان ہو گیا، زبان صاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو یہ نہیں معلوم ہے میرے سیاسی استاد اسد الدین اویسی ہے اور تقریری استاد اکبر الدین اویسی ہے۔ ہماری زبان ہمیشہ صاف رہتی بابو، ہم کسی سے ڈرتے ہی نہیں، ہمارا بھی اپنا ایک ہی اسٹائل ہے۔ پہلے تو ہم کس کو اپنا بولتے ہی نہیں، اگر اپنا بولے تو چھوڑتے ہی نہیں، یہ اپنا ہمارا اسٹائل ہے۔ پہلی چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لوگ مجھ سے کہہ رہے، آج ایک صاحب یہ بول رہے تھے کہ بھائی آپ بہت ڈائریکٹ بول رہے۔ ارے میں بولا بھائی میں ڈائریکٹ کیا بولا بھائی؟ نہیں آپ بہت ڈائریکٹ بول رہے۔ ارے میں بولا ڈائریکٹ کہاں بولا بھائی؟ پہلوان کو گلتی پہلوان بولا، ڈائریکٹ کیا ہوا؟ انڈائریکٹ بولا، وہ بھی انڈائریکٹ بولا۔ اب ان لوگ اس کو بھی ڈائریکٹ سمجھ رہے تو میرا کیا قصور ہے؟ ایک نے کہا میرا صاحب مجھ سے آ کے آفس میں بولتے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑا ایسا کہیں کو بول رہے ہیں، آپ بہت بول رہے ہیں کہتے۔ ارے میں بولا میں بہت کہاں بولا بھائی، ابھی تو بولنا شروع ہی نہیں کرا، ان لوگ اس کو بہت سمجھ رہے۔ میں کیا بولا؟ میں بولا گلتی پہلوان۔ ارے بھائی گلتی کو گلتی نہیں بولوں گا تو کیا بریانی پہلوان بولوں گا؟ کیسا تمہاری جو حرکت تھی وہ بیان کرا میں تمہارے بارے میں بولا تم صحیح نہیں بول رہے، نارکو ٹیسٹ کراؤ۔ اب آپ پولیس کو مشورہ دے رہے نارکو ٹیسٹ کراؤ۔ ارے نارکو ٹیسٹ کرانے کا مطلب کیا ہے؟ ارے بابا تم صحیح اگر بول دیتے تو میں پولیس کو مشورہ کہیں کو دیتا نارکو ٹیسٹ کرانے کا۔ تم ہم کس کے پہ واسطے کام کر رہے ہیں وہ بتا دو، ورنہ آپ میں پولیس کو مشورہ دے رہا ہوں برین میپنگ ٹیسٹ کراؤ، برین میپنگ ٹیسٹ کراؤ، سب اگل دیتے۔ یہ حالات ہے آج کل، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مجلس اتحاد المسلمین ایک سیاسی قوت ہے، سیاسی طاقت ہے۔ آپ مجلس اتحاد المسلمین سے جڑے ہوئے رہیے، آنے والے دلوں کے اندر مجلس اتحاد المسلمین ہی آپ کی سچی جماعت ہے۔ اور آج آپ یہ عہد کر لیجئے ہم کو مجلس چاہیے محفل نہیں، ہم کو مجلس چاہیے محفل نہیں ہے۔ انشاءاللہ وقت کی کمی ہے، دوبارہ اگر زندگی باقی رہی تو بے شک بہت بولنے کا مطلب کیا ہوتا وہی بولوں گا، جس دن اکبر صاحب آئیں گے نا اسی دن بولوں گا، اور یہ بتا دوں گا کہ بولنا کس کو بولتے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔